بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے جن نبی کا قصہ بیان کرنے جا رہی ہوں ان کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ نہایت اہم اور سبق آموز ہے۔ اس کے سننے سے نیک کاموں کی محبت اور گناہوں سے بچنے کی ہدایت اور رغبت اور طبیعت کو فرت حاصل ہوتی ہے۔ اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احسن القصص فرمایا ہے۔ سورہ یوسف کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک روز 7 یہودی حضرت عمر کے پاس آئے اور ان سے بحث کرنے لگے۔ انہوں نے کہا حضرت عمر سے کہ ہماری تورات آپ کے قرآن مجید سے بہتر ہے، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارا قرآن آپ کی تورات سے بہتر ہے۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تورات میں ہے اور آپ کے قرآن مجید میں نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت بہتر قصہ ہے۔ حضرت عمر کو اس بات کو سن کر نہایت ہی رنج و غم ہوا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری احوال بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو غمگین دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ اب اس قصے کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام شہر کنعان میں تشریف لائے تو پھر یہیں پر مقیم ہو گئے، اور بی بی راحیل جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تھی، جس وقت ان کا دوسرا بیٹا بنیامین پیدا ہوا تو اس وقت بی بی راحیل نے انتقال فرمایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف 5 برس تھی۔ وہ اپنے 11 بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ بنیامین اس وقت شیر خوار بچے تھے اور ان کی خالہ لیا نے ان کی پرورش کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن بھی تھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر جا کر سب بیٹوں کو دیکھا۔ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت ہوئی۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی اولاد کافی زیادہ ہے اور آپ کی صرف ایک ہی بیوی ہے۔ سب بیٹوں کی خدمت ایک بیوی کی بس کی بات نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں یوسف کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں اور اس کی خدمت بھی کروں گی اور پرورش بھی کروں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہن کی فرمائش پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سپرد کر دیا۔ وہ ان کی پرورش نہایت ناز و نام سے کرنے لگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے نہایت بےتاب رہتے تھے اور فرتے محبت میں اپنی بہن کے گھر جا کر دیکھ آتے تھے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف سے اور زیادہ بڑھنے لگی۔ بہن نے کہا کہ میں یوسف کے بغیر ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکتی، یوسف کو میرے پاس ہی رہنے دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کو میرے پاس واپس بھیج دو۔ پھر ان کے درمیان یہ طے پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ہفتہ اپنے پھپھو کے پاس اور ایک ہفتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس رہیں گے۔ یہ بات پر حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ ان کی پھپھو فائقہ نے کہا کہ پہلا ہفتہ میرے پاس رہنے دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی منظور کر لیا، لیکن حضرت فائقہ کا بالکل ارادہ نہ تھا ان کو حضرت یوسف علیہ السلام واپس کرنے کا۔ وہ اس سے نہایت محبت کرتی تھی اور اس محبت میں آ کر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک کمر بند تھا جو کہ یعقوب علیہ السلام کی بڑی بہن کے پاس تھا، اپنے دادا کی میراث کے طور پر ان کے پاس پہنچا تھا۔ یہ وہ کمر بند تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت ان کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھپھو کے گھر میں 7 دن رہے اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو طلب کیا، تب ان کی بہن نے محبت میں آ کر ہیلا سازی کی تاکہ یوسف کو ان کے والد لے جا نہ سکے۔ وہی کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر میں چھپا دیا اور ان کے کپڑوں تلے باندھ دیا تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ یوسف نے یہ کمر بند چوری کیا ہے۔ اور اس وقت وہاں پر یہ قانون تھا کہ اگر کسی کے پاس سے چوری کا مال میں برآمد ہو جاتا ہے تو وہ اگلے 4 سال کے لیے ان کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ جب 7 دن بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا تو ان کی بہن نے بہانے سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میرے والد کا کمر بند گم ہو گیا ہے، اور اس بات کا مجھے یقین ہے کہ جو لوگ یوسف کے ہمراہ آئے تھے انہوں نے چرایا ہے، لہٰذا آپ سب کو حاضر کیجیے، ہر ایک سے
जूठ मूठ की पूछ गछ की गई और हज़रत यूसुफ के पास जाकर उनकी कमर से कमरबंद निकाला गया और कहा कि यूसुफ ने मेरे पास से ये कमरबंद चोरी किया है। अब वो 10 वर्ष तक मेरे पास कैद में रहेगा और मेरी खिदमत करेगा। शहर का कानून होने की वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी कोई बात न कर सके और उन्होंने अपनी बहन को यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन 10 वर्ष वो ज़िंदा न रह सकी। 2 वर्ष बाद ही यूसुफ अलैहिस्सलाम की फूफी फाइका वफ़ात पा गई और इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस अपने वालिद के घर आ गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सब फर्जंदों से ज़्यादा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ रखते थे। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि मैंने गुज़िश्ता शब ख्वाब देखा है कि सूरज और चाँद और 11 सितारे आसमान से उतर कर मुझे सजदा कर रहे हैं। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनका ख्वाब सुना तो उन्होंने उनको मना फरमाया कि ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान न करना, कि वो तुमको जलील करेंगे और तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इस ख्वाब की ताबीर को सुनते ही वो समझ जाएंगे कि ये हम सबसे ज़्यादा आला दर्जे पर फाइज होगा और इस तरह शैतान उनके दिल में हसद पैदा करेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब की ताबीर बताई कि अल्लाह ताला तुमको बुलंद मर्तबा अता फरमाएगा, जो दीनी लिहाज से भी होगा और दुनियावी लिहाज से भी होगा। वो एक दिन ये जो 11 सितारे देखेंगे तुम्हारे भाई हैं और जो चाँद और सूरज देखे वो तुम्हारे वालिदैन हैं। तुम इन सब पर भी बुलंद मर्तबा पाओगे। लेकिन किसी तरीके से इंतहाई छुपाने के बावजूद भी ये ख्वाब उनके भाइयों को मालूम हो गया और उनके भाइयों ने बहुत ज़्यादा हसद करना शुरू कर दिया। उन लोगों से ये बात कतई बर्दाश्त ना हुई। उन लोगों को इस चीज़ से पहले ही बहुत हसद था कि हमारे वालिदैन से हम सारे भाइयों से ज़्यादा यूसुफ से प्यार करते हैं। और उसके बाद ये ख्वाब आने के बाद तो उनको यूँ ही अंदाज़ा हो गया कि वो मकाम और मर्तबत के लिहाज से हम सबसे बाजी ले जाएगा और अल्लाह ताला के नज़दीक भी ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार साबित होगा। उनके भाइयों ने मिलकर आपस में ये साजिश की कि यूसुफ को किसी तरीके से मार डालना चाहिए या किसी ऐसी जगह फेंक आना चाहिए जहाँ से वो कभी वापस ना आ सके। जब तक ये यहाँ पर रहेगा हमें अपने वालिद की मोहब्बत नसीब नहीं होगी। हालांकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी तमाम औलाद से एक जैसी मोहब्बत करते थे, लेकिन उनके भाइयों को ये बिल्कुल गवारा ना था कि वो यूसुफ से ज़रा सी भी मोहब्बत करें। फिर वो लोग आपस में मशवरा करने लगे कि इस अपने भाई यूसुफ से किस तरीके से जान छुड़ाएं। एक ने कहा कि कहीं जंगल में जाकर किसी कुएं में फेंक देते हैं ताकि वो अपने वालिद को दिखाई ना दे और फिर तौबा कर लेंगे और अपने बाप के मती और फरमाबरदार हो जाएंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमें इस नाजायज़ हरकत पर माफ़ फरमा देगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों में से एक भाई जिसका नाम यहूदा था, तमाम भाई इसके फरमाबरदार थे। इनके एक भाई ने कहा कि इसको जान से मत मारो, इसे जान छुड़ाने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि इसको किसी गुमनान कुएं में डाल आते हैं और जो कोई मुसाफिर वहाँ से गुजरेगा तो इसको निकाल के अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि जान से मार डालना बहुत बड़ा गुनाह है। ये सोचकर इन्होंने अपने वालिद से कहा कि आप एक दिन के लिए हमें यूसुफ को अपने साथ ले जाने दें सैर के लिए। हम उसको ले जाएंगे, घुमाए फिराएंगे और फिर वापस ले आएंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये चीज़ बिल्कुल गवारा नहीं थी। वो किसी सूरत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने से एक पल भी अलग करने के लिए राज़ी नहीं थे। लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा जिद करके तमाम भाइयों ने कहा कि आप यूसुफ को हमारे साथ भेज दें और हम सब मिलकर इसको घुमाएंगे फिराएंगे, खेल तमाशे दिखाएंगे और शाम को इसको वापस ले आएंगे। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किसी सूरत न माने तो फिर उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिला लिया। उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें खूब तमाशे और खेल के मैदान दिखाएंगे, बकरी का दूध भी पिलाएंगे और तुम्हारे साथ खेलेंगे और तुम्हें सैर भी कराएंगे। तो उन्होंने फरमाया कि वालिद साहब मुझे किसी सूरत जाने की इजाज़त नहीं देंगे। तो उनके भाइयों ने कहा कि अगर तुम खुद अपने वालिद साहब को कहोगे तो फिर वो तुम्हें जाने की इजाज़त दे देंगे। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद अपने वालिद बुजुर्गवार से कहा तो उन्होंने उनको इजाज़त दे दी।
یعقوب علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا، ان کے سر و چشم پر بوسہ دیا اور یوسف بھی اپنے والد کے ہاتھ پاؤں چوم کر کہنے لگے، اے میرے ابا جان، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ میدان میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں کچھ دیر میدان کی سیر کر سکوں اور وہاں تماشے بھی دیکھوں اور بکری کا دودھ بھی پیوں گا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں اور اپنا دل خوش کراؤں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی میٹھی باتیں سن کر ان کے بھائیوں نے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا اور عزم دیا کہ ہم اس کو بخیریت واپس لے کر آئیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو جانے کی اجازت دے دی اور ان سے عہد و پیمان لیا کہ تم کسی صورت اپنے بھائی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے اور جلد از جلد اس کو واپس لے آؤ گے۔ اس سے کچھ دن پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھیڑیے پڑے ہوئے ہیں اور وہ اس خواب سے ڈرتے تھے، کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے۔ جب وہ لوگ جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو اپنی گود میں لیا اور ان کو خوب پیار کیا اور کہا کہ کیا معلوم میں تمہیں دوبارہ دیکھوں یا نہ دیکھوں، اور اپنے سب بیٹوں سے کہا کہ میں نے یوسف کو تمہیں سونپا ہے، اب جاؤ اور پھر اسی طریقے سے صحیح سلامت اس کو لے کر میرے پاس واپس آ جانا۔ وہ سب لوگ اس بات پر متفق تھے کہ اس کو کسی پرانے کنویں میں ڈال دیں گے تاکہ یہ کبھی گھر واپس نہ آ سکے۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکلے اور کنعان سے 6 کوس کے فاصلے پر اپنی بکریوں کی چراگاہ میں جا پہنچے۔ حضرت یوسف کھیل کود میں مصروف تھے، بھائیوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، تمانچے مارے اور دست درازی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فریاد کی اور کہنے لگے، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو تم لوگ مجھ پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ کیا میرے باپ نے مجھے تم لوگوں کو سونپا نہیں، یا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ تم لوگ اپنے باپ کی وصیت اور نعمتوں کو مت بھولو اور میرے ماں اور باپ پر رحم کرو۔ یوسف نے بہت منت سماجت کی، لیکن وہ برابر اس کو مارتے رہے اور اس کو کہنے لگے کہ یہ بات تم نے جھوٹ سے اپنے پاس سے بنا کر اپنے والد سے کہی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستارے نے آ کے مجھے سجدہ کیا۔ شاید تمہاری یہ آرزو ہے کہ ہم سب تیرے زیر حکم رہیں گے۔ اب تو تمہاری موت آ چکی ہے اور یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہاری حفاظت کر سکے اور تمہیں ہم لوگوں سے چھڑوا سکے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ باتیں سنی تو بہت رنجیدہ ہوئے۔ ان سب بھائیوں نے مل کر ان کو کسی گمنام کنویں میں ڈال دیا اور ایک ڈول میں بٹھا کر اندر کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت فریاد زاری کی، کیا آج کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے ضعیف باپ کو خبر پہنچا دے اور وہ آ کر دیکھیں کہ ان ظالموں نے مجھے ایک گمنام کنویں میں ڈال دیا ہے اور ان کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ حضرت یوسف اس اندھیرے کنویں میں جب آدھی رات میں راہ میں پہنچے اور وہ ڈول میں بیٹھے ہوئے تھے تو دوسرے بھائی نے آ کر رسی کاٹ دی اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ کنویں میں گر کر وہیں مر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور تھی۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کر ان کو کنویں میں گرنے سے بچا لیا اور ایک پتھر پر بٹھا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی کے اندر نہ جانے دیا تاکہ ان کو کسی طریقے کا ضرر نہ ہو۔ بعض محققین اس بات میں اختلاف رکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کئی دن کنویں میں رہے، بعضوں نے کہا کہ صرف 1 رات رہے۔ جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یوسف کنویں کے اندر مر گیا ہے اور ہم لوگوں نے اسے نجات پا لی ہے۔ پھر آپس میں کہنے لگے کہ اب بہتر یہ ہے کہ ہم سب توبہ کریں اور ہماری توبہ خدا قبول کرے اور پھر اپنے والد کی شب و روز خدمت کریں تاکہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کنویں میں آئے اور ان کو کہنے لگے، اب تم کوئی اندیشہ مت کرو، تم کو اپنے بھائیوں کے ظلم سے نجات مل گئی ہے اور خدا بندے قدوس نے تم کو نہایت ہی برگزیدہ کیا ہے، اور ان کے بھائیوں کے ایسا وقت ان قریب آئے گا کہ وہ سب کے سب تمہارے مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے سب بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب یہ بتاؤ کہ اپنے والد کے پاس جا کر کیا کہنا ہے، جو کرنا تھا وہ تو ہم نے اس کے ساتھ کر دیا، لیکن اب جا کر کہنا کیا ہے ان سے؟ جب وہ حضرت یوسف کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک بھائی نے کہا کہ ہم سب کہیں گے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا،
اور وہ ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون سے پیرہن یوسف جو کہ انہوں نے کنویں میں ڈالتے وقت اتار لیا تھا اس کو خون سے آلودہ کر دیں گے۔ انہوں نے سب نے اس مشورے کے اوپر عمل کیا اور ایک بھیڑ کا بچہ ذبح کر کے اس کا خون ان کے کرتے پر لگا کر والد کے پاس لے گئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور کہنے لگے کہ ہم وہاں گئے تھے، وہاں پر یوسف کھیل کود میں مصروف تھا۔ ہم لوگ سب اپنے کام کرنے لگ گئے، بھیڑ بکریوں کو چرانے لگ گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اس سے کچھ دیر غفلت میں پڑ گئے۔ اتنے میں کوئی بھیڑیا ادھر آ نکلا اور یوسف کو اکیلا اور بچہ سمجھ کر اس پر حملہ کر لیا اور پھر اس کو کھا لیا۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کیے ہوئے کو یقین نہیں کریں گے، اگرچہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، اسی لیے ہم وہ کتا بطور ثبوت کے لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے رونے دھرنے کا کوشش کی اور ان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم نے اپنے بھائی کو نہیں مارا بلکہ بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بالکل بھی ان کی بات پر یقین نہیں کیا۔ انہوں نے جو خون آلود کرتا دیا انہوں نے اس پر بھی یقین نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا ایک پورے انسان کو کھا گیا اور اس کا کتا کہیں سے بھی نہیں پھٹا؟ آخر یہ کیسی بات ہے؟ انہوں نے اس کتے کو سونگا، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر میرے یوسف کی خون کی بو نہیں ہے، اور اس نے بھیڑیے نے کیسے کھاتے وقت اس کتے کو پھاڑا بھی نہیں اور بالکل ثابت اتار دیا۔ شاید بھیڑیا یوسف پر تم سے زیادہ مہربان ہوگا، کیونکہ یوسف کو تو کھا لیا، اس کے کرتے کو نہیں کھایا۔ اگر تم لوگ سچے ہو تو اس بھیڑیے کو میرے پاس حاضر کرو۔ اپنے والد کی یہ بات سن کر انہوں نے یہ ایک بھیڑیے کو پکڑ کر لے آئے اور اس کے منہ پر خون لگا کر باپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بھیڑیے سے پوچھا کہ تو نے میرے فرزند کو کھایا ہے یا نہیں، اور تم نے اس کے اوپر کوئی افسوس، کوئی رحم نہیں کیا، تم کو میری ضعیفی پر افسوس نہیں آیا؟ بھیڑیا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولا، اے رسول خدا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں میں نے تمہارے یوسف کو نہیں کھایا، کیونکہ انبیاء کرام کا گوشت ہم پر حرام ہے۔ تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بطور معجزے کے بھیڑیے سے گفتگو کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اس بھیڑیے نے جو کہ یوسف کے بھائی اپنے باپ کے پاس لہو لگا کر حاضر کیا تھا، وہ کہنے لگے کہ یہ وہ بھیڑیا جس نے کھایا تھا، لیکن اس بھیڑیا نے اللہ کے حکم سے کلام کیا اور صاف صاف حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں کھایا اور میں خود بہت بڑی رنج اور بلا میں مبتلا ہوں۔ وہ بھیڑیا کہنے لگا، میرا ایک بھائی تھا، چند روز ہوئے مجھ سے جدا ہو کر کہیں نکل گیا، میں اس کی تلاش کے واسطے نکلا ہوں، اور بوجہ گردش کے جس کو آج تقریباً 3 دن ہو گئے کھانا پینا بھی نہیں کیا، بھوکا پیاسا ہوں، اور رات گئے اس صحرا میں آیا ہوں۔ آج علل صبح آپ کے صاحبزادوں نے پکڑ کر میرے منہ پر بکری کا خون لگا کر آپ کے حضور پیش کر دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ چغل خوری درست نہیں، مگر بسبب بے گناہی کے حضور آپ کی پیغمبری کے لحاظ سے جو باتیں کی وہ سچ تھی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو بھیڑیا تو فرمانے لگے، بھیڑیا سچ کہتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے کو اپنے پاس سے کھانا کھلا کر اس کو رخصت کر دیا اور اپنے بیٹوں کو فرمایا، میں نے یوسف کو خدا پر سونپا اور اپنے رب العالمین سے میں صبر مانگتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے درد اور غم میں اپنے گھر سے دور ایک حجرہ بنا لیا جس کو انہوں نے بیت الحزن کہا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جا بیٹھے اور دن رات یوسف کے فراق میں روتے رہتے۔ آہستہ آہستہ ان کی نظر بھی کمزور ہونا شروع ہو گئی اور یوسف کے غم میں اس قدر روئے کہ نابینا ہو گئے۔ اسی جگہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ میرا یوسف کہاں ملے گا، میں کدھر جاؤں؟ میرے یوسف کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے تو بہتر ہے۔ اتنے میں باری تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ اے یعقوب، تیرا بیٹا محفوظ ہے اور اس کی حفاظت وہی کر رہا ہے جس کو تو نے سونپا ہے، اور تم ان سے معلوم کرو۔ انہوں نے کہا، الہی میں قصوروار ہوں، میں نے خطا کی ہے، مجھ پر رحم فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا،
मलक उल मौत को जानते हो, वो हर शख्स की जान को कब्ज़ करते हैं। तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मलक उल मौत से जाकर पूछा कि यूसुफ सलामत है या नहीं। मलक उल मौत ने कहा कि यूसुफ सलामत है, इनकी रूह कब्ज़ करने का अभी तक कोई हुक्म नहीं आया। ये बात सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को तसल्ली और भरोसा हुआ, लेकिन उनके फ़िराक में आहुजारी करते रहते। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपने वालिद से दूर नहायत गमगीन थे और कुएं में मौजूद थे। इत्तेफाकन मज़े इलाही से एक काफ़िला सौदागरों का मदीन से इसबाब तिजारत का लेकर मिस्र को जा रहा था। मांदगी के सबब से राह भूल कर इस कुएं के पास आ पहुंचा। इस जगह की आबो हवा को खुशगवार पाया, लेकिन वह कुआं सांप बिच्छुओं से भरा हुआ था और शहर की आबादी से दूर था। पानी भी इसका बहुत सख्त कड़वा था, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गिरने से इसका पानी शीरी हो गया था। सौदागरों के सरदार का नाम जगह था और उसका एक गुलाम भी था। वो पानी के कुएं के पास आया और उसके अंदर डोल डाला, क्योंकि उनके जानवर पानी से प्यास से नहायत परेशान थे और वो उस तरफ कुएं के अंदर पानी की खुशबू महसूस कर कर पानी के लिए और बेकरार हो रहे थे और वहां से हटने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम पानी की तलाश में वो लोग उस कुएं के पास चले गए। उन्होंने जैसे ही इस कुएं के अंदर डोल डाला, हालांकि उनको मालूम था कि इस कुएं का पानी कड़वा है, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद देख लेते हैं, शायद थोड़ा सा पीने के काबिल हो। जब उन्होंने उस पानी के अंदर डोल डाला तो अंदर से उनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही हुआ कि इस डोल में बैठकर बाहर निकल जाओ। और उन्होंने डोल डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें सवार हो गए। जब उन्होंने उसको कुएं से बाहर निकाला तो वह हैरान परेशान रह गए कि ये कौन है। उन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत इंसान नहीं देखा था। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला ने जुमला हुस्न को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बख्शा और दूसरा हिस्सा सारे जहान को दिया। सौदागरों ने जब इसकी खूबसूरती देखी तो पूछने लगे, तुम कौन हो, इंसान हो या फरिश्ते हो? वो बोले कि मैं इंसान हूँ। उस वक़्त उनके भाई इस कुएं के किनारे पे छुप कर ये सारा कुछ देख रहे थे। उन्होंने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से बाहर निकलते देखा तो फ़ौरन आए और पास आकर बोले, ये हमारे घर का ग़ुलाम है, डर के मारे भाग कर इस कुएं में आ गिरा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको सच्चाई बताना चाहते थे, लेकिन उनके भाई ने उनको अपनी ज़बान में कहा कि अगर तुम इनको कुछ बताओगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। और उन्होंने उस खौफ की वजह से इनको कुछ नहीं बताया। लोगों ने अपने सरदार से पूछा कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं। फिर लोगों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम ही बताओ कि तुम कौन शख्स हो और कहाँ से आए हो। सरदार ने सौदागरों को जवाब दिया कि बहुत कीमती है, इसको अगर हम बतौर ग़ुलाम बेचेंगे तो हमें बहुत नफ़ा हासिल होगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने इन सौदागरों से कहा कि आप इसको हमसे ख़रीद लें, हम इसको आपको 18 दिरहम के एवज़ बेच देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुल मालो मता सिर्फ 18 दिरहम ही है, अगर तुम चाहो तो ले लो। और इस तरह उनका सौदा तय पा गया। उसके बाद उस काफ़िले के मालिक उनको अपने साथ लेकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद जब रास्ते में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा की कब्र आई तो वो ऊँट को रोक कर नीचे उतर पड़े, अपने माँ की कब्र की ज़ियारत की और कब्र से लिपट कर रोने लगे और कहने लगे, अम्मी भाइयों ने मुझ पर बहुत हसद किया और बहुत जुल्म किया, इस काफ़िले के हाथों मुझे बेच दिया। मुझे इन काफ़िले वालों ने जंजीरों बेड़ियों से जकड़ दिया और बाप की खिदमत, वतन और तुम्हारी ज़ियारत से मुझे महरूम कर दिया। इस दौरान जो काफ़िलों का सौदागर था वह थोड़ा दूर निकल चुका था। एक शख्स इसी काफ़िले से पीछे से दौड़ता हुआ आया और बोला कि तुम अब तक यहाँ क्यों मौजूद हो, तुम तो मुझे भगोड़े मालूम होते हो। इस शख्स ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसा तमांचा मारा कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। यह हालात देखकर हज़रत यूसुफ ने इस वक्त आसमान की तरफ निगाह की और रोकर कहने लगे, या खुदा इन जालिमों के शर से मुझे बचा, ये तकलीफ़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह खुदा तुझे मालूम है कि मैं बेकसूर हूँ। और उसके बाद उसी काफ़िले में जा मिले। उसी बात उनके ऊपर इंतहाई नागहानी मुसीबत नाजिल हुई और वो सब बहुत शदीद तकलीफ़ में आ गए। उन्होंने जाकर हज़रत यूसुफ के पास अपनी गलती की माफ़ी मांगी। हज़रत यूसुफ ने गलती की माफ़ी दे दी उनको।
اس کے بعد ان کے قافلے کا مالک، جس کا نام مالک تھا، وہ ان کو بدہ فروشوں کے بازار میں بیچنے کے لیے لے گیا۔ جو کوئی ان کو وہاں پر بطور غلام دیکھتا تو ان کو دیکھتا ہی رہ جاتا، اور بہت زیادہ خوبصورت بچہ دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے۔ مالک نے پورے شہر میں منادی کرا دی کہ میں غلام نہایت خوبصورت، خوش عقل مند، دانا، فرما بردار اور حیادار بیچتا ہوں، جس کی خواہش ہے اس کی خریدنے کی وہ وقت مقرر پر حاضر ہو۔ یہ سن کر سب کے سب وہاں پہنچ گئے۔ مالک نے ان کو خوب اچھے اور خوبصورت کپڑے پہنا کر بازار میں بٹھا دیا، اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ ہے کوئی جو ان کی صحیح قیمت دے سکے؟ کسی نے صدا لگائی کہ 1000 اشرفیاں، پھر صدا لگائی گئی کہ 1000 بدرے اشرفی کے، اور بدلغت میں بدرہ کہتے ہیں ایک تھیلی کو جس میں 1000 درہم ہوتے ہیں، 1000 دینار، 10,000 درہم بھی ہوتے ہیں، 7000 دینار بھی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ 7000 مروارید اور 1000 جامع اطلس رومی، 1000 کسب یعنی مصری جامع، اور 1000 اونٹ بغدادی، 1000 گھوڑے عربی ماں زین و لگام زرین کے، اور 1000 لونڈیاں رومی، اور 1000 غلام خطامی، اور 1000 شمشیر چاہیے۔ جب یہ قیمت ٹھہری اس کی تو تمام خریدار چپ ہو گئے۔ عزیز مصر جو کہ بادشاہ مصر کے مختار کل تھے، انہوں نے اس سے دگنی قیمت ادا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے گئے، اور اپنے محل میں لے جا کر اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کر دیا، اور کہا کہ میں نے یوسف کو بڑی قیمت دے کر خریدا ہے، میں تمہیں بطور تحفہ پیش کرتا ہوں، تم اس کو اچھی طرح رکھنا، اور بطور فرزند کے اس کو پیار و محبت کرنا، غلام کے طور پر نہ رکھنا۔ جب یوسف کو زلیخا نے دیکھا تو ایسی فریفتہ ہوئی کہ ایک منٹ بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کرتی تھی، دن رات ان کی خدمت کرتی تھی، اور ہر چیز ان پر نثار کرتی تھی، دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں ان کو لا لا کر کھلایا کرتی تھی، اور نئے نئے طرح کے لباس پہنایا کرتی تھی۔ ایک تاج مرثا بھی ان کے سر پر رکھوایا، اور ان کو اعلیٰ مسند پر بٹھا وہ ان کو اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھی۔ اسی طرح تقریباً 7 سال گزر گئے۔ موت گزرنے کے ساتھ ساتھ زلیخا کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی، وہ ان کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی غرض ان پر ظاہر کرتی تھی، لیکن وہ کسی صورت ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی ان کے ساتھ غلط فعل کرنے کا نہ سوچا تھا۔ زلیخا اپنی پوری کوشش کرتی تھی، لیکن وہ اپنے ناپاک ارادے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکی۔ زلیخا ہر تدبیر سے تنگ آ گئی، اور کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی، اسی فکر میں رات دن نڈھال رہنے لگی۔ ایک بوڑھی عورت جو کہ زلیخا کے بہت قریب تھی، وہ اس کو غمزدہ دیکھتی اور بے قرار دیکھتی تھی۔ ایک دن اس نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے؟ تو زلیخا نے اس کو کہا کہ میں ایک غلام عبرانی کے عشق میں پڑ چکی ہوں، اور اس نے مجھے رنج و غم میں ڈالا ہوا ہے، اس نے مجھے اپنے عشق میں پھنسا دیا ہے، اور وہ ایسا سنگ دل ہے کہ میری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھتا۔ اس بڑھیا نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ جو تمہارا کمرہ ہے 7 دروازوں والا، وہاں اس کو لے جاؤ، اور خوبصورتی سے اس کو سجاؤ، اور خود بھی خوب زرق برق لباس پہن کر تیار ہو جاؤ، اور اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اس کمرے میں، اور اس کے دروازے مقفل کر دو۔ وہ تمہارا غلام ہے، وہ تمہاری اطاعت کرے گا۔ یہ تجویز زلیخا کو بہت پسند آئی، اور وہ برے ارادے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر لے گئی، اور تمام دروازے مقفل کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سب دیکھا اور اس جگہ کی خوبصورتی کو دیکھا تو ان کو دل میں وہم پیدا ہوا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اگر یہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر ڈالے تب بھی میں اس کے قبضے میں نہ آؤں گا، اور اپنی پاک دامنی پر رہوں گا۔ اس وقت حضرت یوسف نے خدا کو یاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل و کرم سے ان کو اس مصیبت سے دور رکھا، اور زلیخا اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ زلیخا نے ان سے کہا کہ اے یوسف، مجھ پر ایک نظر ڈالو۔ حضرت یوسف نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن خدا مجھے زناکاروں میں نہ کھڑا کر دے، حالانکہ میں پیغمبر زادہ ہوں، اور یہ فعل بد مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ خدا نہ کرے جو میں ایسے فعل میں گرفتار ہو جاؤں کہ میں خداوند قدوس کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔
انہوں نے کہا کہ میری غیرت یہ تقاضا نہیں کرتی کہ میں ایسے حرکت کروں۔ زلیخا بولی، عزیز مصر سے مت ڈرو، میں اس کو زہر کھلا کر مار ڈالوں گی، ساری سلطنت تم کو دے دوں گی۔ میرا خدا تم کہتے ہو کہ میرا خدا تو بہت رحیم و کریم ہے، گناہ گاروں پر ہمیشہ رحم کرتا ہے۔ میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تو نے میری بات مان لی تو میں تمہارے خدا کے نام پر صدقہ دوں گی، کفارہ دوں گی، اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ جب زلیخا بہت زیادہ حد درجے مضطرب ہوئی اور اپنی جان دینے پر مستعد ہوئی، تب آپ نے سوچا کہ اپنے رب کی طرف سے مدد طلب کی جائے۔ آپ نے اپنے رب کی طرف سے مدد طلب کی اور آپ کے پاس غیب سے ایک آواز آئی، اے یوسف، اس کے فریب میں مت آنا اور اس کی طرف کوئی توجہ نہ کرنا۔ اگر تو نے اس کی طرف توجہ کی تو فعل بد کا مرتکب ہوگا اور تمہارا نام انبیاء کے نام سے مٹا دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ غفاظ غیبی ہوئے، یوسف دروازے کی طرف دوڑو اور باہر نکلو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ دروازے کی طرف دوڑے اور جو مقفل دروازے تھے ان کے قفل اپنے آپ کھلنا شروع ہو گئے۔ وہ آگے بھاگتے جا رہے تھے اور زلیخا ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی ان کو پکڑنے کے لیے۔ خدا کے حکم سے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ جب وہ ساتوں دروازے کھل گئے تو اتنے میں جب آخری دروازے کے پاس پہنچے تو زلیخا نے ان کے کرتے کو ہاتھ دے کے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھٹ گیا اور پھر ساتواں دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے تو زلیخا کا خاوند پوتیفار باہر کھڑا تھا، نہایت غصے میں تھا۔ جیسے ہی زلیخا نے اپنے خاوند کو دیکھا تو وہ بہت ڈر گئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پر الزام لگا دیا کہ دیکھیں آپ کے اس غلام کے اوپر ہم نے کتنی نعمتیں دیں اور اس کو کتنے پیار محبت سے رکھا، اور اس نے آج یہ صلہ دیا۔ اس نے میرے اوپر غلط نگاہ رکھی اور میری عصمت کو لوٹنے کی کوشش کی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ تجھ کو میں نے اپنا بیٹا بنایا، اپنے گھر کا امین بنایا، اور تم نے میری عورت پر نظر بد رکھی۔ حضرت یوسف نے عزیز مصر سے کہا، زلیخا مجھ پر ناحق تہمت رکھتی ہے اور میری صداقت اور دیانت پر جھوٹ اور بہتان بناتی ہے اور مجھ کو گناہ گار بتاتی ہے۔ میں اسے مبرہ ہوں۔ اصل یہ ہے کہ زلیخا نے خود مجھ کو پکڑا اور وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب گواہی لانے کے لیے کہا گیا تو ان کے پاس اپنا کوئی گواہ موجود نہ تھا، لیکن ان کے دل میں الہام ڈالا گیا اور انہوں نے کہا کہ بانو زلیخا کی ایک رشتہ دار یہاں موجود ہیں، ان کا ایک بچہ ہے چھوٹا جو کہ شیر خوار بچہ ہے، وہ میرے حق میں گواہی دے گا، اور اس کو بلائیں تاکہ وہ میرے لیے گواہی دے۔ زلیخا جو بہت پریشان تھی، اس نے جب ایک چھوٹے بچے کی گواہی کا سنا تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس کو بلا لیا جائے تاکہ وہ آ کے گواہی دے۔ اس کو معلوم تھا کہ وہ بچہ ابھی بول نہیں سکتا، وہ بچہ بہت چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سچائی کو سب کے اوپر ظاہر کرنا تھا۔ وہاں 5 ان کی کچھ غلام باندیاں بھی موجود تھیں جو یہ سب واقعہ دیکھ رہی تھیں۔ جب اس چھوٹے بچے کو بلایا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلام کیا اور اس نے کہا، اگر کرتا اس کا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے تو یوسف بے گناہ اور زلیخا قصوروار ہے، اور اگر اس کا کرتا پھٹا ہوا ہے آگے سے تو عورت سچی اور یوسف گناہ گار ہے۔ پھر جب عزیز مصر نے اس کا کرتا دیکھا تو کرتا اس کا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اس کو فوراً سمجھ آ گئی کہ میری عورت مجھے مکر کر رہی ہے۔ اس نے کہا، تم عورتوں کا فریب ہے یہ، اور عورتوں کا فریب بڑا فریب ہوتا ہے۔ اس نے زلیخا کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور یوسف کو قید میں ڈالنے کا، تاکہ یہ معاملہ زبان زدے عام نہ ہو، لیکن کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ اس طرح تم گناہ کے مرتکب کہلاؤ گے۔ اس نے زلیخا کو معاف کر دیا اور یوسف کو بھی کہا کہ اس بات کو جانے دو،
اور وہاں موجود تمام غلاموں کو بھی کہا کہ بار اس بات کا کوئی ذکر نہ ہوگا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یہ بات پورے مصر میں پھیل گئی۔ تمام مصر کی عورتیں زلیخا پر لعن طعن کرنے لگیں اور اس کو برا بھلا کہنے لگیں۔ زلیخا سے یہ سب بدسلوکی اور لعن طعن برداشت نہ ہوا۔ وہ اپنے اوپر الزامات برداشت نہ کر سکی اور وہ اور غصے میں آ گئی۔ اس نے تمام عورتوں کے منہ بند کرنے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ نہایت خوشگوار ماحول بنایا گیا اور خوبصورت گدے لگائے گئے، نرم گدے لگائے گئے تاکہ سب لوگ آرام سے اس پر بیٹھ سکیں، اور سب کو ایک ایک پھل تراشنے کو دیا گیا اور ایک ایک تیز دھار چاقو بھی دیا گیا۔ جب وہ سب نہایت سکون سے ان گدوں پر بیٹھ کر پھل تراشنے لگیں تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ خوب زرق برق ہو کر اس محفل میں تشریف لاؤ اور ان سب کے سامنے سے گزرو۔ جب ان سب عورتوں نے ایک نظر اس پر ڈالی تو سب کے سب نہایت حیران ہو گئی اور کہنے لگیں کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ اور انہوں نے پھل تراشنے کی بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل صورت پر سب کی سب عاشق ہو گئیں۔ جب وہ پھل کی ٹوکری رکھ کر واپس چلے گئے تو تب سب عورتوں کو ہوش آیا اور انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں اور اپنے کپڑے بھی خون سے آلودہ کر لیے ہیں۔ وہ سب کہنے لگے یہ شخص آدمی معلوم نہیں ہوتا، یہ کوئی بزرگ یا فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے لعن طعن اور ملامت کرتی ہو۔ تم لوگوں نے آج ایک دن اس کو دیکھا اور تم لوگ اس کے پر فریفتہ ہو گئی، حالانکہ میں پچھلے کئی سالوں سے اس کے ساتھ رہ رہی ہوں اور میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے وہ میرے ساتھ محبت سے پیش آئے، لیکن میں اس کو فریب نہ دے سکی۔ میں ابھی تک کوشش کر رہی ہوں اور اس معاملے میں میرا کہنا قطعاً نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ میں اپنی پاک دامنی پر قائم رہوں گا۔ یہ محفل برخاست ہونے کے بعد ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام محبت بھیجنا شروع کر دیے، زلیخا کی طرف سے بھی بھیجنا شروع کر دیے اور خود بھی ان کو بہکانے کی بہت کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سب چیزوں سے نہایت عاجز آ گئے۔ جب زلیخا کسی طریقے ان کو اپنے لیے مطیع اور فرما بردار نہ کر سکی اور بہت زیادہ مصر میں اس کے خلاف باتیں ہونے لگیں تو اس نے بہتر یہی جانا کہ ان کو جیل میں بھجوا دیا جائے۔ وہ عزیز مصر کے پاس گئی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے یہ برداشت نہیں کہ غلام میرے تابع نہ ہو، آپ اس کو زندان میں ڈلوا دیں اور اس طرح میری بدنامی بھی نہیں ہوگی۔ عزیز مصر کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا، وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا اور اس نے ان کو قید خانے میں بھجوانے کا ارادہ کر لیا۔ قید خانے کے نگہبان اور نگران لوگوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو بڑا تعجب کیا۔ پھر زلیخا کے پاس آدمی بھیجا کہ اس قدر شاد و شوکت کے ساتھ قید خانے میں نہ بھیجا جائے۔ زلیخا نے کہا کہ یہ قیدی نہیں ہے بلکہ حصاری ہے، میں نے اس کو اس لیے وہاں پر بھیجا ہے تاکہ یہ میرا مطیع اور فرما بردار ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو اس وقت مصر کا بادشاہ کے 2 غلام تھے۔ وہ دونوں، ایک ان کا ساقی تھا اور ایک ان کا طباخ تھا۔ مصر میں اس وقت بت پرستی عام تھی اور وہ سب لوگ وہاں پر ایک بت کو پوجتے تھے۔ اس بت کا نام آمون تھا اور اس کی عبادت کے لیے وہاں پر ایک معبد بھی بنایا گیا تھا۔ اس معبد کا بڑا سربراہ اعلیٰ آخماہو تھا۔ مصر کا بادشاہ آمون حتب تھا اور آمون حتب کے یہ دونوں غلام تھے، ایک ساقی اور ایک طباخ تھا۔ مصر کے بادشاہ بھی آخماہو اور اس کے کاہنان کے سرکشیوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور وہ ان سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس دین پر بھی قائم نہ تھا لیکن سامنے دکھاتا نہیں تھا۔ اس نے ان دونوں کو، آخماہو نے اس کے ساقی اور اس کے طباخ کو پیسے دے کر خرید لیا اور کہا کہ
آمون حطب کے کھانے میں اور اس کی شراب میں زہر ملا دیا جائے تاکہ وہ مر جائے۔ لیکن جب وہ اس کے کھانے میں اور اس کی شراب میں زہر ملانے لگے تو جو ساقی تھا اس کا ایمان جاگ اٹھا اور اس نے شراب میں زہر نہ ملایا۔ اس طرح وہ دونوں پکڑے گئے اور وہ دونوں جیل چلے گئے، اور ان دونوں کو بھی وہیں ہی رکھا گیا جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، باقی قیدیوں کے ساتھ۔ لیکن کسی کو ان کا جرم معلوم نہ تھا۔ وہ ان کی سیرت اور عبادت دیکھ کر ان کے پاس جا بیٹھے اور باتیں کرنے لگے اور اپنے اپنے قصے بیان کرنے لگے۔ جب 3 دن گزرے تو ساقی نے خواب میں دیکھا کہ خوشہ انگور کا نچوڑ رہا ہے، اور طباخ نے دیکھا کہ روٹی سر پر اس کے رکھی ہے اور سب پرندے آ کر کھا رہے ہیں۔ دوسرے دن اس خواب کو آپس میں ایک دوسرے کو بتانے لگے اور تعبیر اس کی حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی کہ دیکھیں وہ کیا تعبیر بتاتے ہیں۔ یہ خیال کر کے وہ دونوں حضرت یوسف کے پاس گئے۔ یوسف سے کہنے لگے ہم لوگوں نے رات کو خواب دیکھا ہے، ہم لوگ اس وجہ سے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہم کو اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف نے ان کے خواب سننے اور سننے کے بعد ان سے فرمایا کہ میں تم کو تعلیم کروں گا اس خواب کی تعبیر، لیکن پہلے تمہیں میرے رب پر ایمان لانا ہوگا اور میری بات کا یقین کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور جب دونوں نوجوانوں نے دیکھا کہ وہ بہت دانا اور عقل مند ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں جو تمہیں تعبیر بتاؤں گا اس تعبیر میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ہر حال میں برحق ثابت ہوگی اور وہ ہو کر رہے گی۔ لیکن اس سے پہلے میں تم لوگوں کو اپنی بات کی صداقت میں ایک دلیل پیش کرنا چاہوں گا کہ جیسے آج کھانے میں کیا ہوگا، تو تمام لوگ کہنے لگے کہ وہی جو روز ہمیں ملتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں آنے والے وقت کو، آج کھانے میں مچھلی ہوگی اور کھجور ہوگی۔ تمام جیل کے قیدی ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جیل میں بھی کبھی ایسا کوئی کھانا دیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں، کھانا آتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں۔ اتنے میں کھانا لایا گیا ان کے لیے اور اس کے اندر مچھلی اور خرمے ہی تھے۔ یہ دیکھ کر ان سب کا ایمان اور پکا ہو گیا اور وہ آپ کے اوپر ایمان لے آئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کی تعبیر خواب بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ تم دونوں میں سے جس نے شراب بھرتے دیکھی ہے خواب میں، بادشاہ اس کو اس قید خانے سے خلاصی دے گا اور خوش بھی کرے گا اور اس کے سابقہ عہدے پر اس کو بحال بھی کرے گا۔ اور دوسرا جس نے اپنے سر پر روٹی رکھے دیکھی ہے اور جانور دیکھے ہیں جو اس سے کھا رہے ہیں، تو وہ سولی پر چڑھے گا اور اڑتے جانور اس کے مغز کو کھا جائیں گے۔ اور اس کے بعد وہ تعبیر در حقیقت بالکل اسی طریقے سے سچ ثابت ہو گئی۔ حضرت یوسف نے جس کو خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ تم قید سے خلاصی پاؤ گے، تو اپنے بادشاہ سے کہنا کہ ایک نوجوان بے گناہ قید پڑا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ یوسف نے مجھے بھلا کر کسی اور سے مدد مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تھوڑی دیر بعد فوراً ہی اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور مناجات کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، لیکن ان کو کہا کہ اب تمہیں کئی سال اس جیل میں رہنا ہوگا تاکہ تم ان لوگوں کا درد اچھے طریقے سے سمجھ سکو کہ کل کو تمہیں حکومت مصر سنبھالنی ہے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم کے مارے برا حال تھا اور بیٹے کے غم میں رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ان کا مشغلہ دن رات عبادت کرنا تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ کرتے تھے۔ جو ساقی تھا اس بادشاہ کا، وہ باہر کیا تو اس کو بھی یہ بات بھلا دی گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تقاضا بھلا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تقریباً 7 برس تک رہے، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ قید خانے میں 9 برس تک رہے۔ اسی قید بند کی حالت میں شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور لوگوں کا واعظ و نصیحت کرتے، ہر وقت درس دیتے رہتے۔ ادھر زلیخا ان کے غم اور اندوہ میں دن رات پیچ و تاب کھاتی رہتی۔ کبھی کبھی ان کے لیے کھانا بھجوایا کرتی، وہ تھوڑا سا کھانا خود کھاتے اور باقی قیدیوں میں بانٹ دیتے۔ پھر ایسا ہوا کہ بادشاہ وقت فوت ہو گیا اور آمون حطب چہارم تخت پر بیٹھا۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو اس نے ایک خواب دیکھی۔ 7 گائیں فربا موٹی
7 گائیں دبلی کو کھا گئیں، اور اس کے ساتھ اگلے دن پھر اس نے خواب دیکھا کہ 7 بالیاں غلے کی ہری بھری ہیں اور ان کو 7 پاگل بالیاں سوکھی آ کر کھا گئی ہیں۔ بادشاہ بہت ہی زیادہ حیران ہوا۔ اس نے اپنے ملک کے تمام نجومیوں کو طلب کیا۔ جب تمام نجومی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے بہت زیادہ حیران ہو کر اپنا خواب ان کے سامنے پیش کیا اور ان سے اپنی اس خواب کی تعبیر معلوم کی۔ وہ سب خواب تعبیر نہ جانتے تھے تو ان کے سامنے بادشاہ کے سامنے بہانے کرنے لگے کہ ہم اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتے اور ہمیں کچھ وقت اور مہلت دی جائے۔ اصل میں وہ سب بیکار تھے اور اصلی خواب کی تعبیر کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عنایت فرمایا تھا۔ وہ سارے نجومی آمون کی پوجا کرنے والے تھے۔ بادشاہ ان سے سخت نالاں تھا۔ جب وہ اس خواب کی تعبیر کا علم نہ لگا سکے تو اتنے میں جو ساقی جو بادشاہ کا تھا اس کو یاد آیا کہ 7 سال پہلے جب وہ جیل میں تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور جو بعد میں بالکل سچ بھی ثابت ہو گئی تھی۔ موقع پا کر اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کی اس خواب کی تعبیر معلوم کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ جیل میں ایک قیدی تھا جس نے مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ میں اپنا سابقہ عہدے پر بحال ہو جاؤں گا اور میرا قصور معاف کر دیا جائے گا، لیکن میں اس کے بعد بھول گیا اس انسان کو۔ آج آپ کو جب خواب آئی تو مجھے ان کا ذکر یاد آیا اور میں نے آپ سے ذکر کیا ان کا۔ اب آپ اگر کہیں تو میں ان سے خواب کی تعبیر معلوم کر کے آتے ہوں۔ بادشاہ کیونکہ کاہنانہ وابت کی وجہ سے بہت زیادہ غصے میں تھا اور بہت پریشان تھا اپنی خواب کی تعبیر کو لے کے، اس نے فوراً کہا کہ تم فوراً جاؤ اور جا کر میری تعبیر معلوم کر کے آؤ، رات کے اسی پہر جاؤ۔ وہ ساقی فوراً آدھی رات کے وقت زندان میں گیا اور جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کر کہنے لگا کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کا مطالبہ بھی بھول گیا اور باہر جا کر آپ کو بھی بھول گیا، لیکن ابھی میں آپ کے پاس کسی کام سے آیا ہوں۔ بادشاہ وقت نے خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں نیل کے ساحل پر چر رہی ہیں، اتنے میں 7 دبلی پتلی گائیں نیل سے نمودار ہوئیں اور آ کر 7 موٹی گایوں کو نگل گئیں۔ اسی طرح 7 بالیاں غلے کی ہیں ہری بھری تازہ اور ان کو 7 سوکھی بالیاں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تعبیر خواب میرے پاس موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے یہ علم سکھایا گیا ہے۔ باقی جیل کے قیدیوں نے ان سے کہا کہ آپ کو پہلے اپنی رہائی کے لیے بات کرنی چاہیے، تعبیر خواب نہیں دینی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں کسی صورت بھی اپنے علم جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے اس کو استعمال کرنے میں کوتاہی نہیں برتوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 برس بہت زیادہ ازانی نعمت رہے گی، خوب کھیتی ہوگی اور خوب کاشت کاری ہوگی اور خوب غلہ ہوگا، بہت فرامانی نعمت کے 7 سال ہوں گے، اور اس کے بعد پھر 7 سال کے لیے بہت بڑا زبردست قحط ہوگا، زراعت بہت کم ہوگی، لوگ شدید تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر لے کر وہ بادشاہ وقت کے پاس پہنچا اور اس نے جا کر بادشاہ وقت کو ساری خواب کی تعبیر بیان کی۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ یہ تو بہت موزوں تعبیر ہے اور میرے خواب سے بہت مطابقت بھی رکھتی ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اتنا عظیم معبر اور اتنا عظیم انسان جیل میں کس لیے قید ہے۔ اس نے فوراً اپنے ساقی کو بھیجا اور کہا کہ میں ان کو جیل سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، تم جاؤ اور ان کو نہایت عزت اور احترام سے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ ساقی وہاں پر پہنچا اور انہوں نے جا کر جیل کے حاکم کو جا کر بادشاہ وقت کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے ان کے حکم کی فوراً تعمیل کرنا چاہیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں باہر تب آؤں گا جب پہلے مجھ پر لگی تہمت رفع کی جائے، پہلے مجھ پر لگی تہمت کو رفع کیا جائے، اس کے بعد میں جیل کو ترک کروں گا۔ یہ پیغام لے کر وہ ساقب دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جا کر بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندان ترک کرنے پر راضی نہیں ہیں۔
وہ کہتے ہیں پہلے مجھ پر سے بادشاہ سلامت رفع تہمت کریں اور یہ پتہ لگائیں کہ زنان مصر کو اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنے کا ماجرا کیا تھا، اس کے بعد میں زندان کو ترک کروں گا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا ایسا کون سا واقعہ ہے، اگر کوئی جانتا ہے تو ان تمام عورتوں کو پیش کیا جائے اور اس سارے معاملے کی مجھے تفصیل سمجھائی جائے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو بلوا لیا گیا، اس کے ساتھ ان ساری عورتوں کو بھی بلوا لیا گیا جو اس دعوت میں شریک تھیں جس میں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ جب وہ ساری بادشاہ کے محل میں حاضر کی گئیں تو ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے یوسف کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی، اس کو غلط ارادے کی طرف مائل کیا، لیکن وہ اپنے دین کا پکا تھا، اس نے پاک دامنی اختیار کی۔ سراسر ہم ہی مجرم تھی اور وہ بالکل بھی مجرم نہ تھا، اس کو بے گناہ قید میں ڈلوا دیا گیا۔ زلیخا کہنے لگی اب آپ جو چاہیں مجھے سزا دے دیں، میں اپنی غلطی پر شرمندہ اور پشیمان ہوں کہ میں نے بے گناہ اس انسان کو قید میں ڈلوایا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور اس نے ان تمام عورتوں کو قید خانے میں ڈلوا دیا اور بہت حیران ہوا کہ اتنا اعلیٰ دانا اور معبر انسان، اتنے اعلیٰ عادت و اطوار کا مالک اور اتنا پاک دامن انسان جیل میں کیسے موجود ہے۔ اس نے ان کو فوراً جیل سے آزاد کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہمارے اوپر ان کی پاک دامنی ثابت ہو چکی ہے، اس لیے ان کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ لایا جائے۔ اسی دن بادشاہ مصر کا ساقی دوبارہ قید خانے میں گیا اور وہاں جا کر ان کو بتایا کہ آپ کی پاک دامنی بادشاہ مصر پر ثابت ہو گئی ہے اور وہ آپ سے ملنے کے لیے بہت مشتاق ہیں اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کو تہمت سے بھی آزاد کر دیا ہے اور قید سے بھی آزاد کر دیا ہے، آپ اب ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے خلاصی پائی اور وہ واپس آ گئے۔ بادشاہ مصر نے ان کو بہت عزت سے اپنے پاس بلایا اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، پھر دوبارہ ان سے تعبیر معلوم کی اور ان سے یہ پوچھا کہ جب 7 سال کے عہد کے ہوں گے تو اس وقت ہم کس طریقے سے اپنی قوم کو ہلاکت سے بچائیں گے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، جب فراوانی نعمت کے سال ہوں گے خوب بارش برسے گی، پورے مصر کی کوئی جگہ بھی ایسی نہ ہوگی جہاں پر گندم کاشت نہیں ہو سکتی ہوگی۔ آپ اس وقت کا خوب فائدہ اٹھائیں اور تمام لوگوں سے کہیں کہ وہ اپنی ضرورت کی گندم لیں، اپنے استعمال کے لیے رکھیں اور باقی گندم کو حکومت کے پاس جمع کروا دیں۔ ہم باقی ماندہ گندم ضرورت کے تحت ہی گندم استعمال کریں گے اور باقی ماندہ گندم کو ہم ذخیرہ کر لیں گے، اور ذخیرہ کرتے کرتے جب قحط کے سال آئیں گے تو اس سال میں ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی قوم کو ہلاکت سے بچائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے سارے غلے کی مختاری مانگی تاکہ رعیت پر نزل عدل کی دی جائے۔ پھر بادشاہ نے آپ کے فرمان کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت یوسف کو اس کام پر مقرر کر دیا۔ اس سے تمام مخلوق خوشی اور راضی ہوئی اور پھر یہ غلہ بہت جمع کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں گودام بنوانے شروع کر دیے اور فراوانی نعمت کے سالوں میں لوگوں کو اس چیز کے پر راضی کیا کہ وہ اپنے حصے کی گندم رکھ کر ضرورت کی گندم رکھ کر باقی ان گوداموں میں جمع کروا دیں، اور جو آمون کے ماننے والے تھے اور کاہنان معبد ان کو اپنی طرف کھینچتے تھے اور ان کو ان کے گوداموں میں گندم جمع کرانے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ گندم ہمارے پاس جمع کروائیں، کیونکہ کاہنان معبد کے پاس بہت زیادہ دولت تھی اور ثروت بہت زیادہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا کام بہت ایمانداری سے کرتے تھے۔ تمام کاروبار مصر کا بھی ان کے سپرد ہو گیا، سارے مصر میں ان کا سکہ جاری ہو گیا۔ جب عزیز مصر پوتیفار فوت ہوئے اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا گیا اور بادشاہ نے ان کو اپنا ولی مقرر کیا۔ اسی طرح وہ دن رات محنت کرتے رہتے اور تمام غلہ مصر میں لا کر ان گوداموں میں جمع کرتے رہتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 7 سال گزر گئے اور 7 سال فراوانی نعمت کے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد 7 سال مصر میں قحط آنا تھا اور قحط شروع ہو گیا۔
جب قحط کی مصیبت نازل ہوئی تب تمام شہروں کے بادشاہ مصر کے پاس آئے اور اپنی زبانوں میں فریاد کرنے لگے۔ ان سب کو گندم دی جاتی۔ ادھر زلیخا بوجہ قحط کے آوازاری کرنے لگی۔ جو شخص بھی یوسف کا نام زلیخا کے پاس لیتا وہ انعام اکرام دے کر رخصت کرتی اور بہت کچھ رقم اس کو دے دیتی۔ جتنی دولت بھی تھی سب اس نے لوٹا دی۔ کوئی اس کو آ کر کہتا کہ یوسف یہاں آنے والا ہے، یہاں آنے والا ہے، تو وہ اس کی بات سن کر اس کے انعام و اکرام دے کر اس جگہ پر پہنچ جاتی۔ لوگ اس کو دھوکہ اور فریب دیتے۔ اس نے سب دولت لٹا دی، یہاں تک کہ خود محتاج اور فقیر نہیں ہو گئی۔ شب اور روز حضرت یوسف کے لیے روتی، بڑھیا اور ضعیف ہو گئی اور دونوں آنکھوں کی روشنی بھی اس کی جاتی رہی، یہاں تک کہ ایسی نوبت آ گئی کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئی۔ حضرت یوسف کی حشمت و دبدبہ بادشاہی کا اس قدر تھا کہ جس وقت حضرت یوسف گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تو 40,000 جوان مسلح پوش اور 4,000 جوان قبر بند زرے اور 1,000 صاحب ہوش مند ان کے ہمراہ چلتے تھے۔ خبر ہے کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نہایت اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ اسی دوران ان کا نکاح بھی کر دیا گیا اور ان کی زوجہ نہایت خوبصورت تھی اور بہت دیندار تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت یوسف سوار ہو کر اس راستے سے گزر رہے تھے جس راستے پر زلیخا بیٹھا کرتی تھی۔ اس کی کنیزوں نے جا کر زلیخا کو خبر دی کہ آج یوسف یہاں سے گزریں گے۔ وہ بھاگتی دوڑتی وہاں پر پہنچی، حضرت یوسف کا پکارنے لگی اور زور زور سے کہنے لگی کہ تو ٹھہر جا اور اس ضعیفہ کا کچھ حال زار سن۔ حضرت یوسف نے یہ سن کر فوراً اپنا گھوڑا وہیں روک دیا اور پھر زلیخا کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی اور اس نے کہا کہ دیکھو میرا سارا حسن جوانی سب ختم ہو گیا تمہارے عشق میں تمہارے لیے بہت بےتاب ہوں اور تمہارے عشق میں جل رہی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اس پر رحم کھایا اور اس کو کہا کہ تم میرے خدا پر ایمان لے آؤ۔ یہ کہتے ہی زلیخا فوراً مشرف با اسلام ہوئی۔ پھر حضرت یوسف نے فرمایا کہ زلیخا بتا تو کیا مانگتی ہے؟ وہ بولی خدا کے دربار میں میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے بینائی عطا ہو تو میں باقی زندگی آپ کی خدمت میں صرف کر دوں گی۔ حضرت یوسف نے اپنے سر کو نیچا کر لیا اور کچھ دیر تعامل میں رہے اور اسی وقت وحی نازل ہوئی، اے یوسف تو کیا مانگتا ہے؟ تیری ہر مراد پوری ہوگی، تیری ہر دعا بھی پوری ہوگی۔ یوسف نے 2 رکعت نماز شکر ادا کی اور سجدے میں چلے گئے۔ انہوں نے دعا مانگی کہ اس کو بینائی عطا ہو جائے اور اسی طرح جب دیکھا تو زلیخا کو بینائی عطا ہو گئی تھی۔ پھر زلیخا نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے صورت جوانی بھی عطا ہو اور میں اس بڑھاپے سے نکل جاؤں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی اور پھر اللہ کے حکم سے جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو زلیخا کو جوانی واپس مل گئی۔ وہ خدا کا شکر بجا لائی اور پھر ایمان با مشرف اسلام ہوئی اور حضرت یوسف کی طرف پھر خیال نہ کیا اور ان کے جانے کے بعد اور چلی گئی وہاں سے۔ زلیخا بہت ایمان کے اعلیٰ درجے پر چلی گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے جس نے مجھے بینائی عطا کی، جس نے مجھے جوانی عطا کی، میں اس کی عبادت میں رہنا چاہتی ہوں۔ 40 دن تک وہ اللہ تعالیٰ کے حضور خلوت اختیار کر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی رہی۔ بہت سے لوگ زلیخا کے پاس جاتے، اس کا واعظ و نصیحت کرتے اور اس کو نکاح کا پیغام بھیجتے۔ آخر کار زلیخا نے نکاح کا پیغام قبول کر لیا۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں سلطنت کے کل اختیارات تھے تو وہ خلق اللہ کی پرورش کرنے لگے، بقدر حاجت کے غلے کو رعیت کے ہاتھ بھیجتے اور غریبوں اور محتاجوں کو مفت دے دیا کرتے تھے۔ تمام آس پاس کے ملکوں میں بھی یہ بات پھیل گئی کہ مصر میں غلہ موجود ہے اور یہاں پر گندم مل رہی ہے۔ دور دور سے لوگ ان سے غلہ خریدنے کے لیے آتے اور اپنی لیے غلہ خرید کر لے جاتے، اور وہ لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے ان کے ہاتھ سے تمام دولت ختم ہو گئی۔ تب وہ گندم خرید کر ان کا سارا پیسہ حکومت مصر کی تحویل میں چلا گیا۔ امیر لوگ وہ پیسے اور درہم و دینار کے عوض گندم بیچا کرتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ تمام کا تمام پیسہ خزانہ میں داخل ہو گیا۔ جب دوسرا سال آیا
تمام مویشی لوگوں کے باعوض غلے کے حضرت یوسف کے پاس بک گئے۔ تیسرے سال میں تمام غلام اور لونڈیاں باعوض غلے کے حضرت یوسف کے پاس موجود تھی۔ چوتھے سال میں تمام کپڑا وغیرہ اور جو کچھ تھا حضرت یوسف کے ہاتھ بیچ دیا گیا تاکہ ان سے گندم خریدی جا سکے۔ اسی طرح چلتا رہا اور 7ویں سال میں لوگوں نے اپنی ذات کو بھی حضرت یوسف کے پاس بعوض اجرت کے دے دیا، اور کوئی آدمی بھی سارے ملک میں ایسا نہ رہا۔ تمام نوکر چاکر خدمتگار لونڈیاں سب حضرت یوسف کے پاس آ کر بیچ دیے گئے۔ یہ حال دیکھ کر تمام خلق تعجب میں تھی اور کہتی تھی ہم نے کبھی اتنا بڑا بادشاہ نہ دیکھا نہ سنا۔ حضرت یوسف نے جب خلق اللہ کو غریب و ناچار دیکھا تو پھر بادشاہ وقت سے جا کر بات کی اور کہا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ جو نعمتیں دی ہیں میں ان سب کو ان کو واپس کر دوں۔ انہوں نے پھر کہا کہ حضرت میں اہل مصر کو خدا کی راہ پر آزاد کرتا ہوں، تمام مال و اسباب جس کا تھا اسی کو واپس کرتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہرگز کھانا سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے اور تمام خلق اللہ کی موافقت کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں نہیں آسودہ خاطر ہو کر کھاتے اور بھوکے رہتے ہیں، آپ کے ملک میں خزانے کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں سیر ہو کر کھاؤں گا تو جو لوگ بھوکے پیاسے ہیں میں ان کو بھول جاؤں گا اور ان کو نظر انداز کر دوں گا، اس لیے میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتا۔ انہی قحط کے سالوں میں جب تمام ممالک میں قحط پھیلا ہوا تھا، انہی درمیان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ملک کنعان میں بھی قحط موجود تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ مصر جاؤ اور وہاں سے اپنی خاندان کے لیے غلہ جمع کر کے لاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس جو کچھ مال و متاع تھا وہ انہوں نے اپنے اونٹ پر لاد کر لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے غلہ خریدنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے دیکھا تو وہ پہچان گئے اپنے سارے بھائیوں کو، لیکن ان کے بھائیوں نے ان کو نہ پہچانا۔ حضرت یوسف نے جب دور سے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو فرمایا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ان کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سب بادشاہی ٹوپی اپنی سر پر رکھنے اور شاہانہ طور پر زرق برق لباس پہننے کی وجہ سے ان کے بھائیوں نے ان کو نہ پہچانا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ آپ مصر کس لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بھی قحط ہے اور ہمارے والد بہت بزرگ اور ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لوگ ہمارے خاندان بھوک کا شکار ہے، ہم آپ کے پاس گندم خریدنے کے واسطے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو گندم دینے کی اجازت دے دی اور ان کو ساتھ یہ بھی کہا کہ اگلی باری آپ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں، اگر آپ اس کو ساتھ لے کر نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو گندم نہیں دیں گے، ہمیں کیا معلوم کہ آپ کسی دوسرے ملک کے جاسوس ہوں۔ جب وہ لوگ واپس گئے تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اگلی بار گندم نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین جو کہ یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا اس کو ساتھ لانے کو کہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ تمہارا بھی کوئی چھوٹا بھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہماری باتوں سے اندازہ لگا لیا، انہوں نے جب ہم نے آپ کے اور چھوٹے بھائی کے لیے گندم کا حصہ مانگا تو انہوں نے کہا کہ اگر اگلی بار اس کو ساتھ نہیں لاؤ گے تو کسی کو بھی گندم نہیں دی جائے گی، اور اگر لے کر آؤ گے تو 2 اس سے زیادہ گندم دی جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم لوگوں کی چال ہے، پہلے تم لوگ یوسف کو لے کر گئے تھے اور اس وقت بھی تم لوگوں نے اس کے پر ظلم و ستم ڈھائے تھے، اب میں بنیامین کو کسی صورت تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، لیکن جب گندم ختم ہو گئی اور قحط پھر بھی ختم نہ ہوا تو پھر ان تمام لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کے آگے التجا کی کہ آپ بنیامین کو میرے ساتھ جانے دیں، ورنہ ہمارا خاندان ہلاکت کا شکار ہو جائے گا۔ بہت آوزاری کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت کڑا دل کر بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اور فرمایا یا اللہ آپ ہی اس کی حفاظت فرمانا۔ جب بنیامین مصر پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو بلانے کے لیے اپنے آدمی لگا رکھے تھے، حالانکہ وہ لوگ مختلف دروازوں سے داخل ہوئے اور چہرے ڈھک کر داخل ہوئے لیکن پکڑے گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آئے اور اس کو کہا کہ میں تمہیں مصر میں روکنا چاہتا ہوں۔ بنیامین نے کہا کہ اگر آپ مجھے مصر میں روک لیں گے تو میرے والد جو آپ کے غم میں پہلے سے ہی نابینا ہو چکے ہیں
مجھے بھی کھو دینے کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہمارے والد کو اپنے دونوں بیٹوں کی قربانی دینی ہوگی، شاید ان کے دل میں محبت بہت زیادہ ہو گئی ہے ہمارے لیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں، کوئی ایسا طریقہ سوچتا ہوں جس طریقے سے میں تمہیں اپنے پاس رکھ سکوں۔ اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری پھپھی فائقہ نے ہمارے دادا ابراہیم کا کمر بند میرے لباس میں چھپا دیا تھا، اور پھر مجھے چوری کے الزام میں پکڑ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا۔ ابھی تم جاؤ اور اپنے بھائیوں کے سامنے بالکل یہ ظاہر نہ کرنا کہ ہم دونوں بھائی ہیں اور میں یوسف زندہ ہے۔ بنیامین نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ سارا قافلہ گندم لے کر واپسی کی طرف روانہ ہوا تو اچانک ان کے اوپر پہرے دار بھجوا دیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ ہمارا ایک طلائی جام غائب ہے، اس کی تلاشی ان کے سامان میں لی جائے۔ اور اس کی تلاشی جب ان کے سامان میں لی گئی تو وہ بنیامین کے سامان میں سے نکل آیا۔ جب بنیامین کے سامان کو دیکھا گیا اور اس کے اندر طلائی جام موجود پایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کے یہاں پہ کیا رواج ہے، اگر کسی کی چوری پکڑی جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بھی غلام بنا لیا۔ اب ایسا ہوا کہ جب وہ لوگ اپنے والد بزرگ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ بنیامین کو صحیح سلامت واپس لے کر آئیں گے، لیکن جب وہ وہاں غلام ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم والد کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو ان کا ایک بھائی لاوی، اس نے کہا کہ میں مصر میں ہی رہ جاؤں گا اور میں کسی صورت واپس نہیں جاؤں گا، اگر میں واپس گیا تو میں والد کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ وہ سارے اپنے خاندان کے لیے گندم لے کر واپس چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ تمام کا تمام واقعہ ان کے سامنے گوش گزار کیا اور کہا کہ بنیامین کو چوری کے الزام میں وہاں پر پکڑ لیا گیا ہے اور وہاں پر ان کو قید کر لیا گیا ہے، غلام بنا لیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روئے، اتنے آوزاری کی اور اتنی گریہ آوزاری کی کہ آخر ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اپنے بیٹے کے غم میں۔ وہ بہت زیادہ رو رہے تھے کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ تم کس کے لیے رو رہے ہو؟ کہا میں اپنے پہلے یوسف کے لیے روتا تھا، بنیامین بھی چلا گیا، یہ لوگ اس کو کہاں چھوڑا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہارے دل میں ایک محبت ہونی چاہیے، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ ایک نبی کے دل میں میرے علاوہ کسی اور کی محبت ہو۔ تم نے یوسف کو بہت زیادہ، اتنی زیادہ محبت کر دی ہے کہ تمہیں اس سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ بات سنی تو وہ بہت پشیمان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے یوسف کو اپنے رب کا آئینہ مظہر خدا مانتا تھا، نہ کہ ان کا شریک مانتا تھا۔ اگر میری محبت بہت بڑھ گئی ہے تو میں التجا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ اور اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہایت آزاری کر کے اور گریہ آزاری کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں تم لوگوں کو ایک خط لکھ کر دیتا ہوں جو تم عزیز مصر کے گوش گزار کر دینا اور ان سے کہنا کہ بنیامین کے والد اپنے بیٹے کی جدائی میں بہت پریشان ہیں، آپ وہ ہمیں واپس لوٹا دیں۔ وہ تمام بھائی اپنے والد سے خط لکھوا کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے خط لکھوا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ہمارا وہی گمشدہ بھائی ہے۔ انہوں نے جا کر ان کو وہ خط دیا اور پھر اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے ظاہر کر دیا کہ وہ ان کے اصلی بھائی ہیں اور وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت کرم کیا ہے اور ان کو مصر کی سلطنت عطا فرمائی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرا پیراہن لے جاؤ اور یہ جا کر بعد اپنے والد محترم کی آنکھوں سے مس کرنا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور پھر آپ سب لوگ بما اہل و عیال اور اپنے پورے خاندان کے یہاں مصر آ جائیں۔ میں نے یہاں پر آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت جگہ دیکھی ہے جہاں پر میں نے آپ کی رہائش کا بندوبست کیا ہے۔ آپ یہاں پر واپس آئیں، آپ یہاں پر آئیں اور میں آپ کو یہاں پر رہائش دوں گا، یہاں پہ آپ ساری زندگی آرام سے رہ سکتے ہیں۔ جب
ان کے بھائیوں نے یہ دیکھا کہ یہ یوسف ہے اور انہوں نے پھر اس سے معافی مانگی، لیکن انہوں نے اب تک اپنے والد سے معافی نہیں مانگی تھی اور نہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی تھی۔ جب وہ واپس گئے تو وہ اس بات پر تو بہت خوش تھے کہ ان کا بھائی ان کو مل گیا ہے اور پیران یوسف کے بدلے ان کے والد کی بینائی بھی واپس آ گئی ہے، لیکن وہ اپنے والد سے بہت شرمندہ تھے کہ انہوں نے معافی نہیں مانگی۔ پھر ان سب نے اپنے والد سے معافی مانگی اور انہوں نے اپنے والد کے حضور بہت زیادہ معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہماری کوتاہیوں کا سبب معاف فرما دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے رات کے پچھلے پہر کا انتظار کیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سحر کے وقت کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور کبھی اس میں نہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا مانگی، پھر وہ سب کے سب مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے اور اس طرح ان والد کا اور ان کے بیٹے کا اتنے سال کا فراق ختم ہوا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مصر پہنچنے پر اہلیان مصر نے ان کا بہت نہایت شان و شوکت کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ وہ دونوں باپ بیٹا نہایت محبت سے ملے اور کتنے گھنٹے روتے رہے، بار بار بے ہوش ہوتے اور پھر رونے لگ جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دریا نیل کے کنارے پر اپنے رہنے کے لیے عمارت بنوائی اور پھر وہی سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، تم کو معلوم تھا کہ میں کنعان میں ہوں، تو تم کیوں مجھ سے اپنے حال کی مجھے خبر نہ دی؟ حضرت یوسف نے اپنے باپ سے عرض کی، ابا جان، میں نے بہت خطوط آپ کی خدمت میں لکھے ہیں، سب اب تک ایک صندوق میں رکھے ہوئے ہیں۔ جب میں آپ کو خط لکھ کر بھیجنے کا ارادہ کرتا تو اسی وقت جبرائیل امین آتے اور مجھے بھیجنے سے منع فرما دیتے۔ مجھ سے یہ فرماتے ہیں، یوسف، خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ابھی تمہاری ملاقات کا وقت نہیں آیا، ابھی کچھ عرصہ باقی ہے۔ اب تم اس وقت یہ خط اپنے والد بزرگوار کو مت بھیجو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، مجھے بتاؤ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا بدسلوکی کی ہے؟ یہ سن کر حضرت یوسف خاموش رہے اور کچھ نہ کہا، لیکن تمام بھائیوں نے خود ہی آ کر کہا کہ ابا جان، ہم سب نے اس کے ساتھ یہ برے سلوک کیے ہیں۔ بہت زیادہ منت سماجت کرنے کے بعد آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو معاف فرما دیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات پائی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 24 برس تک